سنو، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ محض اٹکا دوڑا رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے، بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر ایسی بات کرتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کہو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھا لینا ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ان کو ہم سب انکار کے بدلے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ زمین و آسمان کے پیچھے کون ہے جو اس کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کو چلا رہا ہے؟ یہ سوال ہر زمان میں انسان کی تلاش کا مرکزی نقطہ رہا ہے، مگر اس سوال کا صحیح جواب پانا اسی وقت ممکن ہے جب آدمی الوکک دنیا کو دیکھ سکے، اور اس دنیا تک دیکھنے والی آنکھ کسی کو حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ جواب جو وہ بطور خود قائم کرتا ہے وہ محض قیاس و گمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ حقیقی علم کی بنیاد پر۔ اس دنیا میں حقیقی علم کی بنیاد پر بولنے والے صرف وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مخلوص لوگ ہیں جن کا ربط عالم بالا سے براہ راست قائم ہوتا ہے۔ اللہ خود انہیں اپنی طرف سے حقیقت کی خبر دیتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں پیغمبر کا علم ہی واحد علم ہے جس پر یقینی طور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبروں کے دعوے کی صداقت کو جانچنے کے لیے اگرچہ ہمارے پاس کوئی براہ راست ذریعہ نہیں ہے، تاہم ایک بلا واسطہ ذریعہ یقینی طور پر موجود ہے، اور وہ کائنات کی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں پیغمبروں کے بیان کردہ معنوی حقائق کی عملی تصدیق کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین پر رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات آتی ہے۔ یہ گردش ایک انتہائی محکم نظام کی وجہ سے وجود میں آتی ہے جو ریاضیاتی صحت کی حد تک منظم ہے۔ مزید یہ کہ یہ گردش حیرتناک حد تک ہماری زندگی کے موافق ہے۔ اس کے پیچھے واضح طور پر ایک بامقصد منصوبہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صورتحال یقینی طور پر ایک ایسے قادر مطلق اور رحمان و رحیم کے وجود کا ثبوت ہے جس کی خبر پیغمبر دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے خیال کے مطابق شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ شرکا، چاہے قدیم الہیتی شرکا ہوں یا جدید مادی شرکا، وہ کسی واقعی حقیقت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف اپنے قیاس و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ پیغمبر کے ذریعے ہونے والی حقیقت کی تصدیق ساری کائنات کر رہی ہے، مگر مشرکین جس چیز کے دعوے دار ہیں اس کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے لیے بیٹا بیٹیاں ماننا اللہ کو انسان کے اوپر قیاس کرنا ہے۔ انسان کمیوں اور محدودیتوں کا شکار ہے، اس لیے اسے اولاد کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ اپنی کمیوں اور محدودیتوں کی تلافی کرے، مگر اللہ کے معاملے میں یہ قیاس بالکل بے بنیاد ہے۔ مخلوقات کا نظام خود ہی اس قسم کے خالق کی تردید ہے۔ مخلوقات کا عالمی نظام جس اللہ کی شہادت دے رہا ہے وہ یقینی طور پر ایک ایسا اللہ ہے جو اپنی ذات میں آخری حد تک کامل ہے۔ وہ ہر قسم کے عیبوں اور کمیوں سے پاک ہے۔ اللہ اگر اپنی ذات میں کامل نہ ہوتا، اگر وہ عیبوں اور کمیوں والا اللہ ہوتا تو کبھی وہ موجودہ کائنات جیسی کائنات کو نہیں بنا سکتا تھا اور نہ اسے اس طرح چلا سکتا تھا جس طرح وہ انتہائی معیاری صورت میں چلا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جس خدائے واحد کا تصور پیش کر رہا ہے اس کا وجود تو زمین و آسمان کی تمام نشانیوں سے ثابت ہے، مگر مشرکین نے اللہ کا جو تصور بنا رکھا ہے اس کا کوئی ثبوت اس کائنات میں موجود نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بے ثبوت اللہ کو ماننا خود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو اللہ سرے سے موجود نہ ہو وہ کیسے کسی کی مدد پر آئے گا اور کیسے کسی کو بامراد کرے گا؟ جو اللہ حقیقی طور پر موجود ہے
मुशरिकीन उसे नहीं मानते और जिस अल्लाह को मानते हैं उसका कहीं वजूद नहीं। ऐसी हालत में मुशरिकीन मौजूदा कायनात में क्यों कर कामयाब हो सकते हैं? उनके लिए जो वाहिद अंजाम मुक़द्दर है वो सिर्फ यह है कि बिल आखिर वे बेबस और बेसहारा होकर रह जाएं और हमेशा के लिए ज़िल्लत व नाकामी में पड़े रहें। मौजूदा दुनिया में इनकार या शिर्क का रवैया अख्तियार करने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं, इससे आदमी गलतफहमी में पड़ जाता है। मगर ये सूरत हाल सिर्फ इम्तिहान की मोहलत की बिना पर है। मौजूदा दुनिया में इंसान को इम्तिहान की वजह से अमल की आज़ादी दी गई है। जैसे ही इम्तिहान की मुद्दत ख़त्म होगी, मौजूदा इम्तिहान भी ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त आदमी देखेगा कि उसके पास उन चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं है जिसका वो अपने आप को मालिक समझकर सरकश बना हुआ था। हदीस में आया है कि अल्लाह ने अक्ल से कहा, ए अक्ल, इस कायनात में मैंने तुझसे अफजल, तुझसे हसीन और तुझसे बेहतर मखलूक पैदा नहीं की। इंसान को ऐसी अजीम नेमत देने का तकाज़ा है कि उसकी ज़िम्मेदारी भी अजीम हो। यही वजह है कि अल्लाह के नज़दीक सच्चाई का इनकार सबसे बड़ा जुर्म है। सच्चाई को जब दलील से साबित कर दिया जाए तो आदमी के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो उसे माने। अक़ली तौर पर साबित शुदा हो जाने के बाद अगर वह सच्चाई का इनकार करता है तो वो नाकाबिल माफ़ी जुल्म कर रहा है। अल्लाह ने जब इंसान को ऐसी अक्ल दी जिसे वो हक़ का हक़ होना और बातिल का बातिल होना जान सके, तो इसके बाद क्या चीज़ होगी जो अल्लाह के यहाँ उसके लिए बहाना बन सके।